ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو دوبارہ سے آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ حکومت ملک میں حفظان صحت کے بنیادی مراکز کے ذریعے صحت کی یکساں سہولیات کی فراہمی کے نظام میں بنیادی اصلاحات متعارف کرانے کے لیے پرعزم ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور بھرپور کوششوں کے نتیجے میں حکومت نے بروقت فیصلوں، سمارٹ لاک ڈاؤن، کوارنٹائن کی حکمت عملی، تشخیصی ٹیسٹ اور قواعد و ضوابط پر عمل درآمد کے ذریعے کرونا وائرس کی وبا پر قابو پا لیا ہے۔ ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ آج ملک میں صحت کے شعبے میں درپیش مسائل ماضی کی تمام حکومتوں کی اجتماعی ناکامی کا نتیجہ ہے، جنہوں نے عوام کے لیے صحت کی بہتر سہولیات کی فراہمی کو ہرگز ترجیح نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت درپیش مسائل اور ان کے حل کے لیے بھرپور کوششوں کی ضرورت سے بخوبی آگاہ ہے۔ کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے پاکستان کی تیاری اور حکمت عملی بہترین احتیاطی اقدامات میں شمار ہوتی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کئی دہائیوں تک بھارتی تسلط کے باوجود کشمیری عوام کا عزم اور پاکستان کے ساتھ قریبی رشتے پہلے کی طرح مضبوط اور مستحکم ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے مقبوضہ جموں و کشمیر کی عوام کی بھارت کے غیر قانونی تسلط سے آزادی کی جدوجہد میں پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ اتوار کو یوم الحاق پاکستان کے موقع پر وزیر خارجہ نے اپنے ایک ٹویٹ پیغام میں پاکستان کی جانب سے بھارت کے غیر قانونی تسلط سے آزادی کے لیے مقبوضہ کشمیر کی عوام کی منصفانہ جدوجہد کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ 1947 میں اس دن جموں کشمیر کے حقیقی نمائندوں نے پاکستان سے الحاق کے لیے ایک تاریخی قرارداد منظور کی تھی۔ اب کچھ بات کریں گے موسم کی صورتحال کے حوالے سے۔ لاہور سمیت مختلف شہروں میں موسلا دھار بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ لاہور کے علاوہ اسلام آباد، راولپنڈی، فیصل آباد، چنیوٹ، سانگلہ ہل، آزاد کشمیر، چکار اور اس کے گرد و نواح میں بارش جبکہ بعض مقامات پر بوندا باندی ہوئی۔ لاہور کے علاقوں لبرٹی، حسین چوک، برکت مارکیٹ، جیل روڈ، گلبر، فردوس مارکیٹ، کیمپس، وحدت روڈ اور علامہ اقبال ٹاؤن میں موسلا دھار بارش جبکہ شادرہ اور گرد و نواح میں بوندا باندی ریکارڈ کی گئی۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کے مختلف مقامات پر بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ آئندہ 2 روز تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ ادھر چنیوٹ شہر اور گرد و نواح میں موسلا دھار بارش سے شدید گرمی اور ہوس کا زور ٹوٹ گیا، تاہم متعدد فیڈرز ٹرپ کرنے سے متعدد علاقوں کے مکینوں کو سخت خوف کا سامنا ہے۔ فیصل آباد، سانگلہ ہل، جہلم ویلی، آزاد کشمیر، چکار اور اس کے گرد و نواح میں آندھی اور تیز بارش ریکارڈ کی گئی، جس سے گرمی کے ستائے ہوئے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ پیر کے روز بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد، بالائی اور وسطی پنجاب، مشرقی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش جبکہ چند مقامات پر موسلا دھار بارش کی بھی توقع ہے۔ اس دوران جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ کے اضلاع میں گرد آلود ہوائیں چلنے کے علاوہ بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اداکارہ ریشم نے کہا کہ پاکستان میں فلموں کی نمائش کا سرکٹ محدود ہو چکا ہے۔ فلموں کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ان کو بین الاقوامی سطح پر بھی ریلیز کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ چین اور ترکی میں پاکستانی فلموں کو ریلیز کرنے کے حوالے سے پیش رفت کی جانی چاہیے اور مستقبل میں جو بھی فلمیں بنائی جائیں ان کو اردو کے ساتھ ساتھ ترکی اور چین میں بولی جانے والی زبانوں میں بھی بنایا جائے۔ اداکارہ کا مزید کہنا تھا کہ دونوں ممالک ہماری فلموں کی کامیابی میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں اور اس سے ملک کو کثیر زر مبادلہ بھی حاصل ہوگا۔ سشانت سنگھ راجپوت کے گرل فرینڈ نے انسٹاگرام پر فحش اور دھمکی آمیز پیغامات بھیجنے والوں کے خلاف FIR درج کروا دی۔ 16 جولائی کو ریا چکرورتی کو مبینہ طور پر فحش اور دھمکی آمیز پیغامات موصول ہوئے تھے، جس کے بعد انہوں نے انسٹاگرام صارفین کی دھمکی کا اسکرین شاٹ شیئر کرتے ہوئے حکومت سے مدد طلب کی تھی۔ ریا چکرورتی نے اپنی شکایات میں کہا کہ اداکار سشانت سنگھ راجپوت کی موت کے بعد تیار کیے گئے سوشل میڈیا بلاگ پر انہیں یہ دھمکیاں ملی ہیں۔ انہوں نے سوشل میڈیا بلاگ پر لکھا تھا کہ مجھے قاتل کہا جاتا ہے، میں خاموش رہی، لیکن میری خاموشی کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کوئی مجھے فحش پیغامات بھیجے اور میری عزت لوٹنے کی بات کرے۔ یہ تمام باتیں اب ناقابل برداشت ہو گئی ہیں۔ آپ کو ایک اور اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ PSL ٹکٹوں کی واپسی کی مد میں شائقین کو 2 کروڑ 70 لاکھ روپے لوٹا دیے گئے۔ PCB ایک ہفتے میں اب تک 27,540 ٹکٹیں واپس کر چکا ہے۔
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेर एहतमाम PSL टिकट्स रिफंड का पहला मरहला 13 जुलाई से शुरू हुआ था। पहले मरहले में बारिश से मुतासरा रावलपिंडी का मैच और कोरोना वायरस की वजह से तमाशाइयों के बगैर होने वाले 5 मैचेस की टिकटें रिफंड हो रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक PSL टिकट रिफंड्स के पहले रोज़ 1 करोड़, दूसरे रोज़ 55 लाख, तीसरे रोज़ 43,88,000, चौथे रोज़ 32,61,000, पांचवें रोज़ 22,66,000 और छठे रोज़ 16,34,000 से जायद रकम शायकीन को वापस की गई। आपको एक और अहम खबर से आगाह करते चलें कि रवां साल T20 वर्ल्ड कप होगा या नहीं, हतमी फैसला आज होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का अहम इजलास वीडियो लिंक पर आज होगा। इजलास में T20 वर्ल्ड कप 2020 के बारे में हतमी फैसला होगा। ज़राए का कहना है कि इजलास में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले वर्ल्ड कप को मुलतवी करने का ऐलान का कोई इम्कान नहीं और T20 वर्ल्ड कप के नए शेड्यूल और वेन्यू के हवाले से फैसला किया जाएगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इवेंट मुलतवी होने की सूरत में आइंदा बरस मेज़बानी का ख्वाहिशमंद है, जबकि T20 वर्ल्ड कप 2021 की मेज़बानी भारत के पास है और भारतीय बोर्ड शेड्यूल के मुताबिक आइंदा बरस ही इवेंट कराना चाहता है। खबर शामिल करेंगे गुजरांवाला से, जहां थाना दुल्ले के इलाका फजलपुरा जायदाद का तनाज़ा, 2 खानदानों में तसादुम की वजह से 8 अफराद जख्मी हो गए। मर्द और खवातीन का एक दूसरे पर डंडों से हमला, लातों मुक्कों का भी आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। एक ग्रुप ने घर में घुसकर खवातीन को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। शदीद लड़ाई के बायस इलाका मैदान जंग बना रहा, जिसकी वजह से कई अफराद जख्मी हो गए। झगड़े की फुटेज रग्स न्यूज़ ने हासिल कर ली। पुलिस किसी को भी गिरफ्तार ना कर सकी। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि अढ़ाई मरले के मकान का तनाज़ा पर 2 खानदानों में झगड़ा हुआ। आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें कि गुजरांवाला के नवाही इलाका चकचट्ठा का रहायशी नौजवान साउथ अफ्रीका में कत्ल हो गया। एहतशाम को डाकुओं ने दौरान डकैती मुजाहमत पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। घर वालों का कहना है कि एहतशाम अरसा 3 साल से अपने वालिद के साथ रोजगार के सिलसिला में साउथ अफ्रीका में मुकीम था। मकतूल की इस रोज मंगनी थी, जिस रोज उसे कत्ल कर दिया गया। रग स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdu.rnnewshd.tv और देखते रहिए रग्स न्यूज़। इसी के साथ मुझे मोहम्मद हम्माद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।